بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایک مہینے سے ہمارے فون میں الحمدللہ ویڈیو کلپس کے اور بیان کے حوالے سے بھی سلسلہ چل پڑا ہے۔ یوٹیوب چینل بھی الحمدللہ بنا لیا گیا ہے جس میں اس حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہے تاکہ جو حضرات ویڈیو وغیرہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو تحریر وغیرہ پڑھنا مشکل ہوتی ہے تو وہاں سے استفادہ کر سکیں۔ ہمارا ایک عنوان چل رہا تھا چند بنیادی تصورات کا تعارف اور اسلامی نقطہ نگار سے اس کا جائزہ اور لبرلزم کے اصولوں سے تقابل۔ یہ بنیادی بعض تصورات تو اسلام کے ہیں خالص، اور بعض تصورات جو ہے وہ لبرلزم بھی کہتا ہے کہ یہ تصور ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان تصورات کو لبرلزم نے اپنے معنی کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔ وہ اسلام سے مخالف ہیں وہ تصورات و نظریات، لیکن نام عنوان ایک ہی ہے۔ تو اس حوالے سے ان تصورات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام کا نقطہ نگاہ کیا ہے، اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اور لبرلزم اور سیکولرزم جو جدید مذہب ہے، الحاد کے ستون ہیں، ان کے ہاں ان تصورات کا کیا معنی ہے اور ان تصورات کی کیا خرابیاں ہیں، اور اسلام کا اس حوالے سے کیا فیصلہ ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ تصور عدل اور تصور فطرت دو پر تقریباً 3 کلپس ریکارڈ ہو چکی ہے۔ یہ چوتھی ویڈیو ہے، یہ چوتھا بیان ہے جو ہم تصور انسانیت پرستی یا اس کو ہیومنزم کے لئے اس کے حوالے سے یہ مختصر ہم اس میں جائزہ لیں گے کہ انسانیت پرستی کا کیا مطلب ہے، اور لبرلزم نے انسانیت پرستی سے اس تصور کو ان کے ہاں کیا حیثیت حاصل ہے اس انسانیت پرستی ہیومنزم کی، اور اس تصور کی حقیقت کیا ہے اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ہیومنزم کا نام آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے، بہت ہی معروف نام ہے، ہیومن رائٹس، ہیومنزم، ہیومنسٹ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم مختصر سا تعارف کرا دیتے ہیں اس اصطلاح کا، اس کے بعد پھر اس کا تاریخی پس منظر اور دیگر چیزیں بھی انشاءاللہ مختن فوقتاً آگے بیان کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہیومنزم یعنی انسان پرستی، اس کی تعریف اور وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے ایک کتابچہ بندے نے مرتب کیا ہے اور تقریباً 30 صفحات کا ہے، اور الحمدللہ اس میں اس حوالے سے پوائنٹس اور شرعی نقطہ نگاہ سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پھر بھی چند اہم بات ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان پرستی یعنی ہیومنزم کی تعریف۔ انسان پرستی ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس کے مطابق پرستش کے قابل صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی انسان خود ہے۔ ہیومنزم کا بنیادی کلمہ یعنی مختصر الفاظ میں لا الہ الا الانسان، انسان کو ہی معیار بنایا گیا ہے، اور انسان کے فوائد اور نفع، جو فوائد و نفع انسانی عقل سمجھتی ہے اس کو معیار بنایا گیا ہے۔ ہیومنزم کی اس تعریف کو کھولا جائے تو مختلف باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے، ہیومنزم انسان کو خدا کے مقام پر فائز کرنے کا نام ہے، اور نمبر 2 یہ بات بھی سامنے آتی ہے، ہیومنزم میں انسان کی پرستش کا طریقہ ویسا نہیں جو خدا پرستی کا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہیومنزم کے مطابق ہر انسان اور اس کی عقل اپنے اندر ایک عدد خدا ہے، یعنی ہر انسان اپنے اندر خود خدا ہے۔ خدا پرستی میں تو ایک خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہر ہیومنسٹ خود بذات خود ایک خدا ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق اصول وغیرہ اور جو ہے احکامات کو اور زندگی کے طرز حیات کو مرتب کر سکتا ہے۔ ہیومنزم مذہب کے متوازی ایک مکمل مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسان کی پرستش کی جاتی ہے۔
آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہیومنزم میں دین کا کوئی مقام یا کردار قابل قبول نہیں، چنانچہ یہ مکتب فکر سیکولرزم اور دنیا سے دین کے علیحدگی کو پیش کرنے والی نظریات میں بنیادی نظریات اور مبادیات میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ہیومنزم کی جو بنیادی روح ہے اور جو بنیادی اس میں محوری مرکز ہے وہ مختلف ہیومنسٹک فرقوں کی ان کے نظریات سے تشکیل پایا ہے۔ ان تمام فرقوں کے جو بنیادی جو اصول تھا جس کی وجہ سے ہیومنزم مرتب پایا ہے اور یہ نظریہ ابھر کے سامنے آیا، وہ ہے انسانی عقل، یعنی ریشنلٹی کو محور اور معیار قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیثیت سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، یعنی بندہ اس اعتبار سے یہ اکثر بات کرتا بھی ہے ساتھیوں سے، اور جو ہے اس پر الحمدللہ ہم نے ایک نقشہ بھی مرتب کیا ہے جو ہم نے اپنے فارم میں نشر کیا ہے۔ اس نقشے میں بھی یہ بات غور کرنے کے بعد یہ بات اس میں لکھی گئی ہے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو انسانی مغرب میں خواہشات کو آزادی چاہیے تھی، لذت پرستی کو آزادی چاہیے تھی، تو اس کے لیے پھر انہوں نے عقل کو خدا بنایا۔ عقل کو خدا بنانے کے بعد پھر انسان خود خدا بن گیا۔ پھر انسان جب خدا بنا تو اس کے بعد پھر وہاں پر فکری انقلاب آیا، اس کے بعد پھر ماڈرنزم وجود میں آیا، اور ماڈرنزم یعنی روشن خیالی اور جدیدیت کے بعد یہ جو نشاط ثانیہ کی تحریک ہے، اس کے بعد بہت سارے بنیادی نظریات جو ہے ابھر کے سامنے آئے۔ یعنی وہاں تو خیر مغرب میں، یورپ میں ایک طرح سے فلسفیوں کی بھی کھیپ مینڈکوں کی طرح پیدا ہونا شروع ہو گئی 15ویں صدی کے بعد، لیکن خیر ان سب فلسفیوں کا مشترکہ جو مقصد و نصب العین تھا وہ تھا خدا سے بغاوت اور اپنی خواہشات کی کھلی پیروی، آزاد پیروی، اور اس میں کسی قسم کی ریاست دخل اندازی نہ کرے ان کی لذت پرستی میں، شیطان پرستی میں، اور نہ ہی کوئی معاشرہ ان کی اس لذت پرستی میں دخل انداز ہو، اور نہ ہی کوئی نفسیاتی خوف یعنی مذہب کا خوف ہو، وہ بھی نہ ہو، کیونکہ مذہب کو اللہ کا انکار کرنے کے بعد ان کی خواہشات پہ عمل پیرا ہونا آسان رہتا ہے۔ بہرحال جدیدیت کے بعد جو ہے پھر جو 4-5 بنیادی تحریکیں وجود میں آئی، ان میں ایک ہیومنزم اور ہیومنسٹ تحریک بھی تھی۔ دیگر تحریک ہم نے اس نقشے میں پیش کی ہے، وہ ہمارے فارم میں نشر کیا گیا ہے۔ دیگر میں تحریک تنویریت، روشن خیالی جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فطرت پرستی، نیچرلزم، اور اس کے علاوہ رومانیت کی تحریک، یہ وغیرہ مشہور ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ گزشتہ 700-800 سال میں مغرب نے جتنے بھی نظریات پیش کیے ہیں، ان میں یا 90% نظریات کی اساس یہی چیز ہے، یعنی عقل پرستی اور انسان پرستی۔ اس کے بعد پھر الحاد جو ہے، یہ الحاد کے بنیادی ستون ہیں جدید الحاد کے، جس کے بعد جو ہے مذہب بیزاری، اللہ سے بغاوت اور دیگر ازمز اور عجیب قسم کی نظریات، سارے انہی کی شاخ نکلتی ہے۔ معاشی ہو، معاشرتی ہو، طرز حیات کے مطابق حوالے سے جو نظریات پھیلے ہوئے ہیں، معاشرتی حوالے سے جو نظریات پھیلے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں، سماجی حوالے سے جو نظریات پھیلے ہوئے ہیں، یہ سارے مغرب میں اس کے بعد پھیلے ہیں، اور مغرب میں پھیلنے کے بعد یہ چیزیں پھر جو ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں، اسلامی ممالک میں یہ جو ہے انٹر ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ اب اس کے بعد ہم مختصر سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے، کلپ کو مختصر کرنا تھا، تو یہ کلپ انشاءاللہ 3-4 حصوں میں پیش کی جائے گی۔ مختصر پس منظر ہیومنسٹ تحریک کا اگر ہم غور کریں تو جیسے کہ تفہیم مغرب کے حوالے سے جو ہم مضامین پیش کر رہے ہیں، اور جو مغربیت کو پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے، ازمز کو پڑھنے والا، وہ اس کو مغربی ادوار
کا اس کو علم ہوتا ہے اور یہ چیز اس کے سامنے ہوتی ہے کہ مغرب میں جو نشاط ثانیہ اور جو وہاں پر ایک طرح سے یہ فکری انقلاب آیا ہے وہ مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ مغرب کی پوری تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عہد قدیم ہے، نمبر 2 نشاط ثانیہ، اس کے بعد پھر عہد جدید جو آج یہ 21ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ عہد قدیم وہ عہد ہے، پرانا عہد، اس کو بہت سارے حصوں میں تقریباً 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جدیدیت میں، حسن عسکری مرحوم کی کتاب میں۔ اس کو کافی جو ہے رومی جو عہد ہے، اس کے بعد پھر صلیبی جنگوں کا عہد ہے، یہ مختلف حصوں میں تقسیم، لیکن بنیادی طور پر مفکرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عہد قدیم وہ ہے جو زمانہ قبل از تاریخ سے شروع ہو کر قرون وسطیٰ کے آخری صدیوں یعنی تقریباً 15ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عہد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مذہب مغربی فکر کی اساس رہا ہے، یعنی ان کی جو عیسائیت تھی، چاہے وہ قدیم یونانی و رومی بت پرستانہ مذہب ہو یا بعد کا قرون وسطیٰ کا مسیحی مذہب، مغربی فکر پر مذہب کی ایک گہری چھاپ رہی ہے۔ 15ویں صدی کے وسط سے 17ویں صدی کے وسط تک تقریباً 200 سال تک کا عہد نشاط ثانیہ، اور یہ مختلف ازم سی بنیاد کا عہد کہا جا سکتا ہے۔ انسانیت پرستی، ریشنلزم ہے اور ہیومنزم ہے اور جدیدیت، ماڈرنزم وغیرہ۔ اس کے بعد 17ویں صدی عیسوی کے وسط تا زمانہ حال یعنی 21ویں صدی تک عہد جدید پھیلا ہوا ہے، اور اس عہد جدید کی سب سے بنیادی خصوصیت عقل پرستی، ریشنلزم ہے۔ ریشنلزم عقل پرستی کا مطلب یہ ہے کہ اس عہد میں مغرب نے خدا، مذہب اور وحی کا انکار کر دیا یا اس میں تشکیکات پیدا کر کے غیر تسلی بخش قرار دے کر اس کو انسانی حیات سے نکال باہر کیا ہے۔ جدید الحاد یہیں سے پیدا ہوا، یہ بنیاد ہے اس کی۔ عہد جدید و قدیم کے درمیان ایک عبوری دور نشاط ثانیہ کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ نشاط ثانیہ سے پہلے مغربی فکر پر خدا، وحی اور مذہب کا غلبہ رہا ہے، جبکہ نشاط ثانیہ کے بعد مغربی فکر پر انسان کو خدا ماننے کا، انسان کی آزادی کے لیے انسان کو بڑا ماننے کا نظریہ، عقل پرستی کا، اور الحاد جو ہے خدا سے انکار اور بغاوت کا نظریہ، اور سائنس کے غلط مفہوم اور اس کو مذہب سے متصادم سمجھنے کا تصور اور غلبہ رہا ہے جو آج تک موجود ہے۔ ان ادوار کے مابین نشاط ثانیہ مغربی انسان کی خدا پرستی سے انسان پرستی کی طرف تبدیلی کا ایک عہد کہا جا سکتا ہے۔ نشاط ثانیہ کی اہم تحریکوں میں ایک تحریک، اگر ہم مزید پیچھے جا کے جائزہ لیں تو یہ تحریک تراجم سر فہرست ہے، جس کا مقصد قدیم یونانی و رومی فلسفیانہ کتاب کا ترجمہ کر کے جو مختلف یورپین زبان میں ترجمہ کرنا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فلسفے کو اور مذہب بیزار فلسفے کو پڑھ کے مذہب سے آزادی کی طرف راغب ہو اور مذہب کا جو ہے طوق اتارنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب نے خدا پرستی سے انسان پرستی کا جو یہ معکوس سفر ہے جن 2 صدیوں میں طے کیا ہے، اسے نشاط ثانیہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر مغربی دنیا میں تقریباً 1000 سال تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی عہد قدیم یونانی دور کے بعد 1000 سال تک، یعنی 6 صدی عیسوی سے 16 صدی عیسوی تک چرچ کی حکومت رہی ہے۔ اور پھر چرچ کی جو وہاں پر حکومت رہی ہے، اس کے حوالے سے بار بار آپ لوگ بھی تحریریں پڑھتے ہوں گے، جو اس حوالے سے ایک مبتدی بھی ہو اس کے بھی علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ چرچ کا یورپ میں کیا کردار رہا تھا، کیونکہ چرچ نے عیسائیت کی جو تعلیمات اس کو محرف کر دیا تھا، اور دوسری طرف چرچ سے وابستہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے ایک شدید آمرانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ مثال کے طور پر عام افراد کو چرچ سے ہٹ کر سوچنے کا حق حاصل نہ تھا، اور نہ ہی انہیں انجیل یا تورات کے بارے میں اپنی سمجھنے کا حق وہ ان کو دیا جاتا تھا۔ یعنی ایک انجیل اور بائبل کی وہی تشریح اور وہی جو ہے معنی مراد ہو سکتا تھا جو خود چرچ کے بڑے ہیں، پوپس وغیرہ لیں، اگرچہ وہ ظاہری معنی کے اعتبار سے نہ ہو، غلط معنی، نئے معنی وہ مراد لیں، کسی ایک معنی کا ظاہری مفہوم بھی وہ ختم کر کے کوئی اپنے مقصد کا مفہوم لے آئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تحریفیں بھی کی وہ زیادہ بہرحال۔
اگر کوئی شخص خود اس حوالے سے کوئی ظاہری معنی کے حوالے سے تفسیر کرتا یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی اور چرچ کے کلیسا کے ظلم کو کھولتا اور پوپس کی جو تحریفیں ہیں وہ پیسے لے کے لوگوں کی جو ہے منمانی خواہشات کے مطابق تحریفیں بھی کرتے تھے، احکامات کو بدل کے رکھتے تھے، بدل دیتے تھے کہ حدود کے معاملے ہیں، بس اوقات آیتیں ہی وہاں کی بائبل کو اڑا کر کوئی نئی آیت لے آتے تھے، یا بس اوقات پورے کے پورے جو ہے احکامات کے جو وہاں پر موضوعات ہوتے وہ پوری ختم کر کے دوسرے موضوع کے آیتیں اپنی طرف سے گھڑ لیتے تھے۔ تو کوئی اگر اس پر آواز اٹھاتا تھا تو چرچ کی طرف سے اسے کافر قرار دے کے سخت سزائیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مغربی معاشرے میں ایک طرح سے بہت زیادہ مغربی معاشرے میں مذہب اور چرچ سے جو ان کے عیسائیت جو سے بھی جو مذہب تھا، مذہب کا تصور تھا، سخت قسم کی نفرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ بہرحال مغربی دنیا میں ایک بڑی وجہ تو یہ تھی، دین سے دوری کی دیگر وجوہات بھی اس کے خلاف ہم اگر مطالعہ کریں تو مل سکتی ہیں۔ 16ویں صدی میں مغرب میں چرچ کے خلاف بھرپور عوامی تحریک نے جنم لیا، جسے رینائسنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تحریک اصلاح وغیرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں چرچی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد مغرب نے ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک بے چین آدمی کی طرح، ایک بے چین نفس کی طرح، تڑپے ہوئے نفس کی طرح دینی تعلیمات کو اور دین کو اور مذہب کے تصور کو اپنے اس کو لبادہ اوڑھ کے اتار کر دور پھینکا، تعلیمات کو باہر نکال دیا۔ یہ وجہ اس کی مذہب، نفس مذہب کا برا ہونا نہیں، بلکہ وہاں عیسائیت کی خرابی تھی، عیسائیت کی جو پوپس ہیں ان کی گڑبڑیں تھی، اور عیسائیت خود فرسودہ ہو چکی تھی، یہ وجہ تھی۔ باقی نفس مذہب کیا ہے، اس کے اگر نفس مذہب کی پیور تعلیمات ہو، اور جو ہے جیسے کہ اسلام دیتا ہے، اگر ایسی تعلیمات ہوتی تو مغرب میں کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آتا۔ بہرحال مذہب میں یہاں عیسائیت مراد ہے، ہم اس سے اپنے اسلام کو مراد نہیں لے سکتے۔ اسلام اور جو یہ والے تحریک اصلاح کے عوامل ہے، الحمدللہ وہ ہمارے اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نہ کوئی ایسا مذہب ہے کہ اس میں کوئی تحریف کر سکا ہے، الحمدللہ، اور نئے قرآن میں کوئی تحریف کر سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے مزید پس منظر کے بارے میں جو ہے اور دیگر جو اس کا تقابل ہے، وہ انشاءاللہ مزید تین چار اور کلپس ہم بنائیں گے اس کے اوپر، تو انشاءاللہ اس میں ہم ہیومنسٹ تحریک اور ہیومنزم کے حوالے سے دیگر باتیں ہیں، وہ ضروری پوائنٹس ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔